آج ہم سال کی ابتدا کا پیغام دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سال ایک ختم ہو گیا، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس موقع پر طرح طرح کی تقریبات ہوتی ہیں جن میں بہت سارے منکرات ہوتے ہیں اور بہت ساری خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو پورے سال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ سال میں نے کیسے گزارا، اس میں کتنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، کتنے میں نے اللہ کے احکام مانے، کتنے میں کوتاہی رہ گئی۔ اس کا محاسبہ کر کے آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنا، یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ پیغام ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ لوگ ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، سال نو کی خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی اگر 60 سال ہے تو ایک سال گزرنے پر وہ ایک سال کم ہو گئی، زیادہ نہیں ہوئی، ایک سال کم ہو گیا۔ جیسے کسی نے بینک میں پیسے رکھے ہوں 10 لاکھ روپے اور 1 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں تو 1 لاکھ خرچ ہونے پر وہ خوشی نہیں مناتا بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ 1 لاکھ کم ہو گیا۔ تو ایسے ہی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا تو یہ خوشی منانے کا نہیں بلکہ غم منانے کا موقع ہے کہ زندگی کم ہو رہی ہے اور ہم کچھ حاصل نہیں کر پائے۔ ہر وقت اپنی موت کو سامنے رکھنا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، یہی سال نو کا پیغام ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں اموال اور اولاد غفلت میں نہ ڈالیں۔ جو لوگ اموال اور اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو کر اللہ کے ذکر سے غفلت کریں گے، وہی خسارے والے ہیں، وہ بڑے نقصان والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، مال دیا ہے، عقل اور شعور دیا ہے، علم دیا ہے، تقوی دیا ہے، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، صحت اور جوانی دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، موت کا وقت آئے اور پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی، میں صدقہ کرتا، میں صالحین میں ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو ایک گھڑی کی مہلت نہیں دیں گے، جب اس کی اجل کا وقت آ جائے گا تو جانا ہی پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے بہت باخبر ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور ایک نئے عزم کے ساتھ یہ مصمم ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم آنے والے لمحات زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے ماتحت افراد، اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحت افراد کو بھی دین پر لانے کی کوشش اور محنت کریں گے۔ اور نمبر 3، پوری امت میں ایک بیداری پیدا کرنے کے لیے، دین سے ان کو جوڑنے کے لیے اور منکرات سے بچانے کے لیے محنت اور کوشش کریں گے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے اس آفاقی پیغام کو پوری دنیا میں پہنچائیں، کونے کونے تک پہنچائیں، ہر کافر تک پہنچائیں۔ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بھی اپنے اندر بیدار کرنا ہے اور اس کے لیے بھی رجال کار تیار کرنے ہیں جو مختلف اقوام کو ان کی اپنی زبانوں میں، ان کے لب و لہجے میں، ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر دین اسلام کے محاسن سمجھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔